اور نبی کی آمد ہو جاتی، حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سبحان اللہ، میں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام ہوگا احمد۔ جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ غلام احمد بولا کرنے لگا یہ میرے لیے آئی ہے، غلام احمد قادیانی۔ دیکھیے انبیاء کے نام مفرد آئے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو مرزا قادیانی کا نام مفرد نہیں ہے، اس کا نام ہے غلام احمد۔ غلام احمد مضاف اور مضاف علیہ، غلام احمد وہ احمد نہیں ہے، غلام احمد ہے۔ پتہ چلا احمد اور ہے جس کا کہیں یہ غلام نام رکھا گیا ہے، یہ غلام احمد ہے۔ تو تیری اس طرح بشارت ہے، دماغ خراب جی۔ پہلے انبیاء کرام پر وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ جبرائیل۔ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبروں پر وحی لے کے آنے والے فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ فنڈ ختم ہو گیا، لنگر نہیں چل رہا، مہمانوں کی آمد بہت ہو گئی، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ تو خبیث پریشانی ہوا اور میں سوچتا رہا کہ مجھے خواب ہے ایک آنے والا آیا، اس نے پیسے ڈھیر کر دیا، رقم دی، میں خوش ہوا، خواب کے اندر رقم ملی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ فرشتہ تھا، نام تھا اس کا کیا؟ جی حضرت جبریل امین تمام انبیاء کرام کے اوپر وحی لے کے آتے رہے، اس کے فرشتے کا نام بھی عجیب ہے۔ اور یاد رکھو پہلے انبیاء کرام پر وحی جو آتی تھی، جو کتاب نازل ہوتی تھی، جو وحی آتی تھی، وہ انہی کی زبان میں ہوتی تھی تاکہ قوم کو سمجھا۔ بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ، یتیموں کے حامی، غریبوں کے والی، تاجدار مدینہ سرور فخر آدم و بنی آدم، ہادی سبل ختم رسول مولائے احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان عربی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، وہی عربی زبان میں اترتی تھی، اس لیے کہ میرے نبی کی زبان حضور نے فرمایا میں عربی سے اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ میری زبان عربی ہے، قرآن عربی میں ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ آج کل انگلش بول کر خوش ہوتی ہیں، یہ انگریزی بولی، یہ مولانا بڑے قابل ہیں، انگریزی بولنے سے مولانا قابل ہو جاتا ہے، انگریزی بولنے سے کوئی بڑا عالم ہو جاتا ہے، انگریزی ایک زبان ہے۔ ارے عربی اگر وہ عربی بولتا ہو، عربی میں کتابیں ہیں تو اس کو بھی عالم ہے۔ ابو جہل عربی بولتا تھا، عربی تھا، مگر اس کو کیا کہا گیا؟ ابو جہل۔ زبانیں بولنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، علم پڑھنے سے عالم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مرزا قادیانی کی زبان تھی پنجابی، اور انگلش میں کہتا ہے وہی آئی۔ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اس نے کہا میری انگلش میں وہی آئی، کسی سے ترجمہ کروایا، تو جس سے ترجمہ کرایا تو مرزا اس کا ہو گیا شاگرد۔ کیا ہو گیا؟ نبی کسی دنیا والے کا شاگرد نہیں۔ اے پچھلے دنوں میں مفتی نام یاد ہے؟ طارق مسعود نے کیا بکواس کیا تھا کہ حضور امی ہے، انپڑھ امی اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں سے نہ پڑھا ہو۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا اپنے محبوب کو قرآن۔ قرآن کیسے سکھایا؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محبوب قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ کیسے پڑھیے؟ ٹھہر ٹھہر کا معنی، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میرے پاس گاڑی موجود ہے، اس میں ترتیل کے معنی لکھے ہیں۔ ترتیل آ گئی ہے بات، یہ جو ٹھہر ٹھہر کا بہانہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے عربی کی ایک لفظ کے کئی معنی بنتی ہیں، مگر یہاں ایسے معنی نہ بیان کرو کہ لوگ کہتے ٹھہر ٹھہر کے، آج ہم ٹھہر ٹھہر کے کیسے پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ٹھہر ٹھہر کے اس طرح بھی ہے، یہ معنی تو المفسرین نے کر دیا ہے جو موجودہ دور پر نظر نہیں رکھتے تھے۔ ترتیل کے معنی کیا ہے؟ سن لو، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن ترتیل سے پڑھایا۔ کیسے پڑھایا؟ ترتیل کے ساتھ پڑھایا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے